سوال یہ ہے کہ جو شخص درود پاک صرف آل نبی کے لیے ہے، یعنی کہ آل پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور صحابہ کرام اس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس لیے کیا حکم ہو؟ جو شخص آل پر درود پڑھے صحابہ پر نہ پڑھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حضور۔ دیکھیں، پڑھتا نہیں ہے ایک الگ بات ہے، اور پڑھنے کے اندر اس کی کوئی غلط سوچ ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اب غلط سوچ صحابہ سے بغض نعوذ باللہ، تو یہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا۔ اور اگر غلط سوچ یہ ہے کہ پڑھنا درست نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اب کوئی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ رہا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے، لیکن اولا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود پاک پڑھا جائے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، ان پر درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار پر جو درود پاک پڑھا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر، یعنی آپ علیہ السلام پر اصل پڑھیں اور ان کو تابع بنا کر پڑھیں، جیسے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یوں پڑھ سکتے ہیں۔ براہ راست جو ہے وہ درود و سلام یہ کسی اور پر، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہاں، پہلے آپ حضور علیہ السلام پر پڑھیں اور ان کے تابع کر کے آپ دوسروں پر صلاۃ والسلام یہ بھیج سکتے ہیں۔ آل کا تو تذکرہ احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان پر آپ رحمت بھیجیں، کہ آپ کا ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا سکینہ ہے ان کے لیے۔ کیا بات ہے! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تمام کے لیے ہے۔ تو جو دیگر افراد ہیں اہل بیت اطہار کے علاوہ، ان پر بھی کسی نبی کے تابع کر کے درود پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہے، درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے، اور بغیر کسی نبی کے تابع کیے، یعنی پہلے ان پر درود پاک پڑھے بغیر، یہ کسی اور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔